अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैपिटल सर्किट। मैं फ़ारूक पताफी। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों में जब मैं भुट्टो साहब के बारे में जो रीट्रायल करने की बात होती रही है उस पर प्रोग्राम्स कर रहा था, जब इस सदारती रेफरेंस के बारे में बात कर रहा था तो मेरा नहीं ख्याल था कि इतना इम्पॉर्टेंट या क्रिटिकल इम्पोर्ट की बात बन जाएगी और सारों की नज़रें इसी केस पे लग जाएंगी। लेकिन बाहर कैफ यही हुआ, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, वो प्लीड कर रहे हैं। आज पहला दिन था, उन्होंने जाके रेफरेंसेस भी दिए। बहुत सारे सवालात हमने पूछने की कोशिश की अपने प्रोग्राम में, पहले भी कुछ के जवाब मिले, कुछ के नहीं मिले। आज के दिन हम ज़रा तफसील से इसको भी जानेंगे और साथ साथ आपने देखा होगा जितने भी ओपोनेंट्स आए जिन्होंने इस रीट्रायल के ऊपर या इस रेफरेंस के ऊपर ऑब्जेक्शन किया, उनमें से कुछ ये कहना चाह रहे थे कि सुबकी करने की कोशिश की जा रही है जुडिशरी की। जुडिशरी के साथ मज़ीद केसेस मौजूद हैं, शायद उधर से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। आज के दिन हम खुले दिल से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है, इसका मौक़िफ़ क्या है पीपल्स पार्टी के, इस रेफरेंस की वजह क्या है और इससे फ़ायदा क्या होगा। मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ, गो के किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। जनाब जहांगीर बदर साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का। मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट SCBA सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का। जहांगीर बदर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे है सर। ये कहा जाता है कि एक पब्लिक डिस्कोर्स में जीता हुआ केस अब खामखाई स्क्रूटनी के लिए दोबारा रीओपन करने पे बज़िद रहे, हालांकि अवाम ने आपको 2 दफ़ा वोट दिया और उसमें केस ये साबित था कि अवाम चाहती है, समझती है कि भुट्टो साहब को नाहक सज़ा दी गई। क्यों सर? ये एरर्स ऑफ जस्टिस जो है या एरर ऑफ जजमेंट, इस पे जो है कोर्ट ऑफ लॉ में जाना जो है कोई मेरे ख्याल में हर्ज नहीं है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर पब्लिक परसेप्शन में ये चीज़ एक साबित हो गई है और उसको अगर कागज़ों में भी दुरुस्त कर लिया जाए तो इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर ऑल फ्यूचर कंजम्पशंस। ठीक, ये एक अच्छा कदम होगा। ठीक है। और मौजूदा जो जुडिशरी है उसकी भी इज्जत होगी, उसकी इज्जत में इजाफा होगा, उसकी इज्जत में इजाफा होगा। यानी कि आपके कोई ऐसा प्लान नहीं है कि लड़ाई करनी है जुडिशरी से? ये मौजूदा जुडिशरी का उस जुडिशरी से क्या ताल्लुक है? ठीक, ठीक। इन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया था। इत्फाक से एक इंस्टीट्यूशन में आ जाना इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन उनकी जो वाइसेस है उसको तो हिस्टोरिकली कैरी कभी इंस्टीट्यूशन नहीं वाइसेस को कैरी करते। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी कंप्लेंट ये है कि शायद इससे प्रेसिडेंट तय हो जाएगा कि फिर किसी आम बंदा भी जो है वो जाके अपने केसेस को रीओपन करा सकेगा। देखें, ये सवाल आज भी जो है वहाँ पे इन दी कोर्ट ऑफ लॉ ये सवाल किया गया है। मैं तो यहाँ पे इसका जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन आपने चूँकि सवाल किया है तो आउट ऑफ कोर्ट जो है विदाउट बीइंग सब जुडिस, ठीक, हाँ जी, क्योंकि मैं भी मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर सिमिलर केस किसी का हो, इफ़ देयर एनीबॉडी हु हैज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन ऑफ द इस्लामिक समिट, लीडर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, और उस पर इस तरह कॉन्स्पिरेसी हुई हो तो उसको भी ये मौका दे देना चाहिए। ठीक। तो अगर हर कातिल मांगे तो फिर हर कातिल के लिए तो ये चीज़ नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। जस्टिस के देयर आर, देखें, केसेस सिमिलैरिटीज होती हैं, देयर आर कॉमनैलिटीज। ठीक। यहाँ पे जब प्रेसिडेंट्स बनती है अदालत में तो फिर वो कॉमनैलिटीज को आप प्रेसिडेंट बनाते हैं ना। जब कोई चीज़ पेश करते हैं बतौर प्रेसिडेंट तो देयर इज़ ए कॉमनैलिटी इन द पास्ट कि फलां कोर्ट ने इन्हीं हालात में ये फैसला किया था। तो अगर इसी तरह से कोई सिमिलर केस आ जाता है विच इज़ नॉट देयर, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो केस है ना, इस पे जो नई चीज़ें इन द एरर ऑफ जजमेंट है, नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, नेवर इन द पास्ट। यानी कि इसको करेक्ट होना चाहिए, इसका जायजा जो है ये लेना चाहिए। राइट सर। जस्टिस साहब, आपके पास बात को लेकर आऊँगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की जा रही है कि इसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इस रेफरेंस में नहीं उठाया गया। 1995 से जितने भी हुए थे उनमें उठाया गया था, ये क्या वजह है सर? देखें, असल में जिस हवाले से क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात की जा रही है ना, जहाँ तक इस आर्टिकल 186 को मैं समझा हूँ सर, वो ये है कि अगर हुकूमत को या ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो भी आप कह लें, अगर कोई ऐसी सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम सामने आ गया है, कोई ऐसा मसला आ गया है जो कि प्योरली लीगल है, ठीक,
اور جس کے بارے میں کوئی ان کو ڈاؤٹ ہے کہ دو اوپینینز ہیں مختلف، تو اگر اس کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں اور اس میں جوڈیشری کی یا سپریم کورٹ کی رائے لینا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے 186 بنانے والوں کا یہ خیال تھا۔ ہسٹری سے آپ کو مثال دے دوں، بی بی شہید کی مثال دے دوں، بی بی شہید کا اور غلام اسحاق خان کا یہ ایک جگہ پر آ کے تھوڑا آ گیا تھا، کیونکہ اگر آپ آئین میں دیکھیں تو آئین میں لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا، لیکن ہمارا جو آئین ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں اگر تو پریزیڈنٹ کے ساتھ ان ہز ڈسکریشن ہے تو وہ اس کا اختیار ہوتا ہے، لیکن اگر ڈسکریشن نہیں ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر ہوگا یا کیبنٹ کی ایڈوائس پر ہوگا اور بائنڈنگ بھی ہوگی۔ تو اس وقت یہ جھگڑا مطلب پڑ گیا تھا، تو اس وقت ایک ریفرنس داخل ہوا تھا، تو یہ ایک ایسا ایشو تھا جو اس وقت فیس کیا جا رہا تھا، لیگل تھا اور پبلک امپورٹنس بھی تھی اور یہ معاملہ بھی آیا۔ اسی طریقے سے حسبہ ہو یا آپ نے 1950 کی بات کی، بلکہ ایک اور مرتبہ یہ ہوا کہ جس وقت بی بی شہید کی گورنمنٹ ختم ہو گئی اور میرے خیال زلہ صاحب اس کو چیف جسٹس تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ آئین کے تحت جو ہے نا جو بجٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس کرانے کے بعد یہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں، وڈرا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہوا یہ کہ پارلیمنٹ ہی نہ رہی تو وہ بجٹ پاس نہیں ہو سکا، تو وہ پھر الیکشن ابھی دور تھا تو سپریم کورٹ میں چلے گئے، جناب بات یہ ہے کہ اب یہ کیسے ہوگا، تو اس میں پھر سپریم کورٹ نے ایز سچ وہ اوپینین تو نہیں دیا، لیکن ان کو یہ کہہ دیا کہ جناب الیکشن کی ڈیٹ یہ ہے، جس دن ججمنٹ اناؤنس ہوگی ودن 1 منتھ جو آپ پیسے وڈرا کر سکتے ہیں اور اسی دوران جو ہے نا آپ پارلیمنٹ سے بجٹ منظور کریں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ تو کلیئر کٹ کوسچن آف لا تھا اور اس نے کلیئر کیا، اگر یہاں پہ نہیں ہے تو اسے نقصان تو نہیں ہوگا؟ نہیں، 186 کے انڈر یہ چیز، یہ درخواست جو ہے وہ کر لی جائے گی ایکسیپٹ؟ اس کا فیصلہ بھی آپ کو پازیٹیو نظر آتا ہے؟ ابھی دیکھیں جو آج بھی جو بحث ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے میرا ویو پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں، ہم نے کہا تو 184 کے تحت ہونا چاہیے۔ نہیں مطلب دیکھیں، اب دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے، اب یہ چونکہ اتنا ہائی پروفائل یہ معاملہ آ گیا ہے، میں پہلے بھی یہ بات کہتا رہا ہوں، 2-3 آپشنز ہوتے ہیں، آپ قانون بنا سکتے تھے جیسے امریکہ میں قانون ہے، آپ پارلیمنٹ میں لے جا سکتے تھے، وہ بھی ایک آپشن تھا، اور دوسری بات ہے 184 کا اس لیے کہ دیکھیں جس وقت سے چیف جسٹس صاحب بحال ہوئے ہیں تو وہ جو ہے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، روزانہ کیس لگے ہوتے ہیں، تو یہ بہرحال ہے بھی پبلک امپورٹنس کا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اب 2 آپشن تھے، یا تو یہ ان کے پاس آپشن تھا وہ جاتے، اگر یہ نہیں گئے تو ایک بات اب پاسبل راستہ دیکھیں، اگر راستہ ہی نکالنا ہے، کیونکہ ایک بات تو ہو گئی ہے کہ اس کے ریفرنس کے داخل ہونے کے بعد جو ہے نا اس میں بہت زیادہ اب مطلب لوگ انوالو ہو گئے، نہیں لوگ بھی انوالو ہو گئے، تو اس کا ایک پاسبل راستہ ہو، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس ہمیشہ یہ اختیار ہوتا ہے، جیسے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی ججمنٹ کو آپ دیکھ لیں، اس میں دیکھیں نا اصل میں تو مسئلہ تھا 2 جج صاحبان کی ریسٹوریشن کی بات آئی تھی، ان کی اپوائنٹمنٹ کی بات آئی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے 3 نومبر کے تمام واقعات لے لیے گئے اور ان کا فیصلہ کروا دیا گیا، لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا، دیکھیں عدالتوں میں کیس چلتے ہیں، عدالتیں ہوتی اس لیے کہ اگر کوئی اس قسم کے معاملات ریزالو کرے، لیکن پاکستان میں ایک پرابلم ہے، اس سے تھوڑا مجھے ڈر لگتا ہے، اور وہ میں سب سے امید رکھتا ہوں، وہ یہ کہ اگر یہ کام ہے نا تو پھر اس کام کو اسی حد تک رکھا جائے، یہ جو دیکھیں نا آپ سارے اگر ٹی وی والے جو ہیں نا یہ پروگرام والے اس طرح لگ جاتے ہیں تو پھر وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ یا دوسرے لوگ جو ہے بہت زیادہ سفر کرتے ہیں۔ اچھا، میڈیا کو اپنی ریسپانسبلٹی، نہیں صرف میڈیا نہیں، حکومت کو بھی ہونا چاہیے۔ سر ایک سوال جو بہت بڑا آتا ہے وہ یہ ہے کہ 32 سال گزر گئے، اب کیوں؟ پہلے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو بار بار پوچھا گیا سوال کہ اگر ایک قانون میں ایک رائٹ ہے تو یہ تو کس وقت ایکسرسائز کیا جاتا ہے، یہ تو کویسچن نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 184 کے تحت جاتے، آپ پٹیشن کرتے تھے، بڑے آسانی ہو جاتی۔ میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، ہمارے استادوں جیسے ہیں طارق صاحب ماشاءاللہ بڑے لائق ہیں، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب ٹھیک گئے ہیں 186 پہ، ٹھیک ہے، انہوں نے اس پہ جو ہے 186 کے 2 فیکٹرز ہیں، ایک فیکٹر ہے کہ امپورٹنس آف پبلک، ٹھیک ہے، پبلک انٹرسٹ کا، پبلک انٹرسٹ، پبلک امپورٹنس کا میٹر، اور دوسرا ہے کویسچن آف لا، ٹھیک، اور دونوں چیزیں جب وہاں پہ کورٹ میں گئی ہیں، آج اس پہ جو تھوڑی بہت بحث ہوئی ہے، جو جج صاحب بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا وہاں پہ، تو جو سینس آف دی کورٹ وہاں پہ آئی ہے آج سامنے، اس پہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پبلک امپورٹنس ہے نا یہ تو سب کو پتہ ہے، اس پہ کیوں جی ایسے ہی ہے نا، تو اس پہ تو کسی کو کچھ جو ہے کہنے کی ضرورت نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پارشلی جو ہے نا اس کو آدھا اس جگہ پہ ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ 186 پہ ہم ٹھیک گئے، اب آدھا رہ گیا کویسچن آف لا پہ، اب جب ہم کویسچن آف لا پہ آگے
بڑھیں گے پیش کرتے، اس پہ بھی جب ہم لا پیش کریں گے اور ایرر آف ججمنٹس ہیں جو پریویسلی ان کو پیش کریں گے تو یہ کویشچن بھی حل ہوگا. تو آئی مین کہ ان 186 پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیز گون رائٹلی انڈر دس آرٹیکل. مجھے اس پہ بالکل کوئی شک نہیں ہے، وہ ہوگا ضرور. اگر کامیاب ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی ہم ساروں کو ہوگی. لیکن سر ود ڈیو ریسپیکٹ دو باتیں جو ہے نا 32 سال میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے یا آپ نے توجہ ہٹانے کے لیے کیا ہے سارے. دیکھیں میں ویسے پولیٹیکل مائلیج حاصل ہے، ہمارے ساتھ تاریخ میں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ ہمیں ہر ایک فلانگ پہ ایک مائلیج حاصل ہوا ہے. دس از دی ہسٹری آف پاکستان. سیکریفائس ہر جگہ ساری تمام ظلم جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی روا رکھا گیا اس ملک میں. پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ اگر کسی کی تاریخ ہے تو یہاں پہ لے کے سامنے آ جائے. پیپلز پارٹی کسی وقت میچ کر لیتے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں اب تو دنیا کے کسی ملک میں ڈیموکریسی کے لیے اسٹرگل ہی نہیں ہوئی اتنی. اور اگر کسی جگہ ہوئی ہے تو اتنی بڑی سیکریفائز قیادتوں کا اس طرح جو ہے لوگوں کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دینا از نو پریسیڈنٹ ان دی ورلڈ پولیٹیکل ہسٹری. تو اس طرح سے ہم نے کوئی مائلیج کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس پہ اس طرح سے لینے کی. واٹ وی وانٹ کہ جو مائلیج ہمیں حاصل ہے پہلے اس کو پبلک اوپینین بھی اس کے ساتھ چل رہی ہے اس کو کاغذوں میں بھی درست کر لیا جائے تاکہ ہسٹری یہ فائدہ میں نے کہا یہ انسٹیٹیوشن کا فائدہ ہے جوڈیشری کا تاکہ ان کو کبھی کبھار کسی جگہ سے کوئی تانا شانا ملتا ہو کسی جگہ سے that will finish forever. A new fresh breeze will come from the desk of the judiciary جو لوگوں کو ایک ٹھنڈی ہوا دے گی تو اس طرح سے ان کی اپنا جو سٹیٹس ہے وہ انہانس ہوگا. ویسے ٹھنڈے ہوا کا جھونکا پہلے دن ہی آ گیا بابر اعوان صاحب نے جب اپنا عہدہ چھوڑ کی قربانی دے کے وہ کیا. لیکن آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، مجھے صرف ایک بات بتائیے کہ منسٹر تو یہاں لگ گئے، اب کون منسٹر بننے جا رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی میں تو لیڈروں کی ایک فوج ہے اور اسٹرگل کرنے والوں کی ایک فوج ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے ملٹی کلاس پارٹیز میں جو ہے یہ کاسمو پارٹی ہے، ٹھیک ہے، جو کاسموپولیٹن ہے. جی یہ تو کیا شاہ ہے لیڈروں کی، تو اس لیے اس میں کوئی فکر کرنے کی کوئی بات نہیں. لیکن پھر بھی کوئی نام تو بتا دینا، ایک نام تو بتا دیں. جی منسٹر کون بننے جا رہا ہے؟ میں سیکرٹری جنرل ہوں. اگر میں نام کسی کا بتاؤں تو وہ فائنل ہوگا، خبر ہوگی، اچھا ہے، فائدہ ہے ہمیں. وہ یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو جنہوں نے 18th امینڈمنٹ کی ہے، اس میں سے کئی لیڈر وہاں پہ بیٹھے ہیں جو دے آر ویری کیپیبل. بتا دی انہوں نے رضا ربانی صاحب کا، بتا دی. چلے میں نے بات سنیں، میں وہاں پہ دیکھے میں آپ کے چاہتے ہیں کہ میں سب کے باقی کے بھی نام لوں، اس پہ موسٹلی دے آر ایڈوکیٹس. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی پارٹی کے چند ہی ہیں نا، اس میں سارے تو نہیں تھے 18th امینڈمنٹ کے. جتنے بھی بیٹھے وہاں پہ موسٹلی بہت سارے لوگ ہماری پارٹی کے اور بھی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن نام لینا اگر شروع کریں گے اچھا نہیں لگے گا. کوئی لیڈر کہے گا مجھے یار یو آر سیکرٹری جنرل فار آل اینڈ یو ہیو ٹیکن دی نیم فار فیو. So are you Secretary General for few? I will never wish it. No, I do understand, sir.